बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसी ने ये सवाल किया है कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि किसी के दिल में क्या है। नाज़रीन, बहुत आसान है। आप हैरान हो गए होंगे कि इतनी बड़ी बात कि ये जान लेना कि अगले के दिल में क्या है, और मैंने इतनी आसानी से ये कह दिया कि ये आसान सी बात है। जी नाज़रीन, अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। आप लोगों के पास टाइम तो कम होता है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट होगा वो ज़रूर सुनेगा। नाज़रीन, बात यह है कि हमारे पास एक ऐसी किताब है, कुरानुल करीम, जो इस कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा है। वो इतना बड़ा मौजज़ा है कि इसके एक एक अल्फाज के बारे में ऐसा है कि दुनिया को हिला के रख सकते हैं, दुनिया को हिला के भी रख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ख़ुद इस मौजज़ाना कलाम की ऐसी तारीफ़ फरमाई कि अल्लाह के एक बंदे ने, जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया रवायात में बताया जाता है, हज़रत सलेमान के दरबार में आँख झपकने में कितना टाइम लगता है, उससे भी कम वक्त में मलका बल्कीस का तख्त वहाँ से ला दिया था, जो कि तकरीबन 2-2,500-3,000 के करीब का किलोमीटर का फ़ासला बनता है। आँख झपकने में क़यामत तक दुनिया की साइंस ये इल्म नहीं ला सकती, ना इतनी बड़ी कोई ईजाद हो सकती है कि ट्रैवलिंग ऐसी हो जाए कि जिसको हम कह सकते हैं कि माया की, मतलब मैटर की ट्रैवलिंग हो। अभी तो वॉइस की ट्रैवलिंग होती है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो लोग मुझे सुन रहे हैं, ख्वाह वो मोबाइल की सूरत में हो या फ़ोन की, कुछ भी। लेकिन नाज़रीन, कुरान पाक के ऐसे अल्फाज हैं कि अगर आप उनका विर्द करें और आप जानते हो कि उनका कितना विर्द करना है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे रब ने ये फरमाया कि मैंने उस बंदे को थोड़ा सा किताब का इल्म अता फरमाया था। तो यानी उस थोड़े से इल्म से, फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना, अगर मैं छोटी से छोटी मिसाल दूं तो इतना कि समुंदर में आप सुई डबोएं, जितना पानी सुई के साथ लग गया है उतना, तो फिर समुंदर में क्या इल्म होगा। अगर सुई के साथ लगने वाला पानी समुंदर से कितना पानी लेती है सुई, तो नाज़रीन इससे अंदाज़ा लगाइए कि कुरान पाक इतनी बड़ी किताब है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी आयत के मुतालिक बताने जा रहा हूँ और एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ कि जो बंदा भी ये अमल करेगा, उसकी आँखों में, उसके दिमाग में और उसकी सोच में, उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा मामला डाल देंगे, ऐसा कशफ डाल देंगे कि नंबर 1, वो बंदा आवाज़ों को सुनकर पहचान लेगा कि जिस बंदे की ये आवाज़ है, उस बंदे की तबीयत कैसी है, उस बंदे की नेचर कैसी है, जिस बंदे की ये आवाज़ है। और जब वो तस्वीर देखेगा, खुली आँखों वाली तस्वीर देखेगा, तो वो बता देगा कि ये बंदा कितने गुस्से वाला है, ये कितने नरम मिजाज है, या ये अपने काम में प्रोफेशनल है या नहीं, अपने वादों का पक्का है कि नहीं। इसके अलावा इस बंदे की और क्या क्या नेचर है, क्या ये बंदा गंदी नीयत तो रखने वाला नहीं है, झगड़ालू कैसा है। तो नाज़रीन, इससे भी अंदाज़ा लगाएं कि ये बड़ी मामूली सी बातें हैं जो वो बंदा जान लेगा। देखिए, मैंने पहले आपको इसलिए मिसालें दी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कलाम में ऐसी ताकत रखी हुई है कि अंग्रेज़ भी जब इसको सुनते हैं ना, जब इसकी खूबसूरत तिलावत सुनते हैं, जैसे कि कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज़, उनके दिलों को कुछ होने लगता है, उनकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या है। ये इससे भी अंदाज़ा लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे, तो जिन्नात का एक ग्रोह गुज़रा और उन्होंने ये आवाज़ तिलावत सुनी, तो उन्होंने फिर अपने जो ख़ानदान था वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि हमने मक्का में एक शख्स से एक ऐसा कलाम सुना है जो आज तक हमने ऐसा कलाम नहीं सुना। तो वो पूरा का पूरा ग्रोह आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। वो एक अलहदा किस्सा है जो आपको बता देंगे। लेकिन नाज़रीन, हम पाकिस्तानी वाहिद ऐसी कौम है दुनिया में कि हम लोगों ने इस किताब को ऊपर छुपा के 10 तहों में लपेट के रख दिया है कि बेटी की शादी के ऊपर इसको इस्तेमाल करना है,
کہ بس، اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اس کے اندر کیا ہے۔ اگر کسی کے سامنے قرآن پاک کی بات کرو، چھوڑو یار یہ بندہ قرآن کی بات کر رہا ہے، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے؟ اگر تمہیں سارا پتہ ہوتا تو اس وقت تک تم ولی اللہ بن چکے ہوتے، اس وقت تک تم دنیا تمہاری جو ہے وہ باتیں سننے کے لیے مر رہی ہوتی اگر قرآن پاک کی۔ میں یقین کریں کہ میں جاب کرتا تھا پردیس میں، تو مجھے جو چند گھنٹے 1-2 گھنٹے ملتے تھے پورے دن میں، میرا صرف ایک ہی ہابی ہوتی تھی، ایکسپلورنگ قرآن پاک۔ تو ناظرین آ جاتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار کام کی بات کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے جو ہے وہ پتہ نہیں ڈرامے دیکھنی ہے، ٹک ٹاک دیکھنی ہے یا کیا دیکھنا ہے۔ تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں وہ بے شک یہیں پہ ویڈیو چھوڑ جائیں، کیونکہ جن لوگوں میں سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن پاک کی اہمیت نہیں ہے، جن لوگوں کو قرآن پاک کی باتیں سننے میں لگتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ اپنا مزید وقت ضائع نہ کریں، وہ اپنے جا کے کام کریں۔ تو ناظرین وہ لوگ جو کہ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، یہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اگلے کے دل میں کیا بات ہے، تو وہ ناظرین غور سے سن لیں۔ ان کو کرنا کیا ہے؟ ان کو کرنا یہ ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر جب اٹھتے ہیں آپ، تو ناشتہ کر چکے ہوں یا نہیں کر چکے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ لیکن یہ جو عمل ہے یہ اگر سورج چڑھنے کے بعد کیا جائے، فار ایگزامپل اشراق کا وقت جب روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، سورج کی کرنیں آسمان کو جو ہے وہ اس وقت آسمان کی رنگت بدل رہے ہوتے ہیں، آف وائٹ سا کلر جو ہو جاتا ہے اور ایک نور سا آتا ہوا نظر آتا ہے، یہ بہترین وقت ہے اس وظیفے کے کرنے کا۔ تو ناظرین جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت جو معاملات ہوں گے وہ آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ فار ایگزامپل کسی کی تصویر آپ کے موبائل پر آئی اور آپ نے اس کو ایسے دیکھا تو اچھا یہ بندہ ہے، تو آپ بتا دیں گے کہ اس بندے میں اندر یہ خوبیاں خامیاں اور یہ ہے۔ اور فار ایگزامپل آپ کے گھر میں جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جس آفس میں بیٹھ کے آپ کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو بھی جان سکتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ ناظرین اب کرنا کیا ہے؟ جو میں نے بتایا ہے کہ جب روشنی ہو چکی ہو، سورج نکل آ چکا ہو، لیٹ سے کہ آج کل کا وقت اگر 7 بجے بھی کر لیں تو وہ وقت سوٹیبل رہے گا، بے شک 6:30 بجے بھی کر لیں، 6 سے 7 بجے کا وقت صبح کا بہترین وقت ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 101 بار ایک آیت پڑھنی ہے، 101 بار ایک آیت پڑھنی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ میں اسکرین پر یہ لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ غور سے پڑھ لیجئے۔ آیت یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اب دیکھیں، یعلم وہ جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے، مَا تُسِرُّونَ جو تم چھپ چھپا کے کام کرتے ہو، جو سمجھتے ہو کہ دنیا نہیں دیکھ رہی، جو چھپ چھپا کے کام کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ وَمَا تُعْلِنُونَ تُعْلِنُونَ کا مطلب ہے اور جو تم لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بھی کرتے ہو، یعنی اللہ رب العزت وہ جانتا ہے جو تم چھپ چھپا کے کرتے ہو اور جو تم کھلا کرتے ہو۔ اور واللہ علیم بذات الصدور کہ بے شک اللہ علیم جانتا ہے، علیم علم رکھنے والا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ بذات الصدور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں کے بھید ہیں، جو تم دلوں میں چھپاتے ہو، جو تمہارے دلوں کے اندر پلانز ہیں، جو تم سوچتے کچھ اور ہو اور کرتے کچھ اور ہو، اللہ رب العزت یہ سب کچھ جانتا ہے۔ ناظرین یہی آیت کا ورد کیوں کرنا ہے اور کتنی بار کرنا ہے؟ اس آیت کا ورد آپ نے 101 بار بتایا، اور یہ اب پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 101 بار پڑھنے کے بعد اب 3 بار دوبارہ درود پاک پڑھ کے وظیفہ ایک دن کا ختم کر لینا ہے۔ ناظرین اب آپ نے یہ عمل کم از کم 41 دن کرنا ہے، 41 دن کرنا ہے۔ اور جو یہ چاہیں کہ ان کا کشف تھوڑا زیادہ ہو جائے وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔
لیکن ناظرین اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جو دن گزرتے جائیں گے اس عمل سے، 1 ہفتہ 2 ہفتے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل میں بہت ساری باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے ہی آپ کسی کی بات سنیں گے، کسی کی تصویر دیکھیں گے یا کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ بندہ ایسی کیوں باتیں کر رہا ہے، یہ بندہ ایسا ہے نہیں جیسی یہ باتیں کر رہا ہے، یہ بندہ بڑا شریف بن رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں۔ جب یہ والے خیالات آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اس آیت نے اپنا کام کر دیا ہے اور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس طریقے سے میرے رب کو یاد کرو، جن ناموں کے ساتھ وہ ایسے ہی آپ کے ساتھ پیش آتا ہے اور وہ اپنی صفات بھی آپ کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین یقین کیجئے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، جو کرے وہ مجھے ضرور بتائے، کیونکہ یقین کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں جب کسی بڑے سے بڑے مولانا کو بھی دیکھتا ہوں نا، جب وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو یقین کریں کہ میرے دل میں آ رہا ہوتا ہے یار مولانا اسی طریقے سے یہ جتنے ہیں یہ ہمارے پولیٹیشینز بھی ہیں تو ان کا بھی سارا کا سارا پتہ چل جاتا ہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو دل میں بات آ گئی دل میں رکھیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کے دل میں ایسی ایسی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یا اللہ۔ لیکن اس وقت آپ رب العزت کا شکر ادا کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ اس کے جو ہے تسبیحات کیا کریں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی جو بہترین تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایسے یہ کرتے رہیں، جو بھی آپ کو اچھی لگے، یا رحمان یا رحیم یا کریم، جو بھی آپ کو اچھا لگے پکارتے رہا کریں۔ کیا ہے آپ کی زبان کیا خرچ ہو رہی ہے؟ جتنا زیادہ پکارتے رہیں گے اللہ آپ کو اتنے ہی اپنے قریب کرتا جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعائیں دے دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔